علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ 26 اگست بروز بدھ، سبق نمبر 33۔ 32 محفوظ نہ ہو سکا، آج 33 سبق ہے۔ اتاس چھینک آنا، تصاو میں نا جمائی اباسی نے چھاوے سی کو کرونا جو چاہو بھی لاؤ ہی کو ٹیکا دے بس مکاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان اچ رکھے۔ تصاو سمجھتے ہو نا، جمائی اباسی، اباسی اللہ حول پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 4523۔ اللہ کے اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتاس کو پسند فرماتے ہیں، چھینک آئے۔ یہ چھینک میں تمہاری کئی ناک کی بیماریوں کا علاج ہے، نیچے ٹھیک ہے نا، ناکی بند تھی وجہ زکام مزکوم تھے کھڑے ہو وہ کئی شے ناک چ ڈیو تاکہ دماغ تھوڑا کھلے، ٹھیک ہے نا۔ اتا چھینک چھینک نیچے، اچھا جی نیچے، ہاں گل جنگل ذرا سنگ سو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی نسوار شسوار یہ ہے وہ یکرا تصاو، باقی رہا کہ جمائی جو ہے نا یہ مکروہ۔ جس وقت میں سے کسی کو چھینک آئے تو اللہ کی حمد کرے، تو اس کا مسلمان پر حق ہے جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اور جو تصاوب ہے نا جمائی اباسی، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو آئے اباسی جمائی تو وہ کیا کرے، منہ کو بند کرے، جتنے اس میں کی میں منہ بند کرے سو اتلے ڈند تلویاں دے کوشش کرو، جی نہ تھی سکے تو وال منہ دے ہاتھ رکھو۔ نماز کھڑے ہوئے تو وات نہ پاڑو چاہیے، شیطان کھل دے آدھے پاسے ہوں مر دے۔ ہاں جس وقت تم میں سے کسی کو آئے نا جمائی آئے، داہے کا منو شیطان، شیطان کھل دے، وہ کھل دے، اس واسطے ہاتھ دے دیتا کرو منہ دے دو۔ رواہ البخاری۔ اور روایت مسلم کے اندر یہ لفظ ہیں، تو میں سے کسی ایک جب کہتا ہے نا وہ جمائی کے وقت ہاں ای وات پٹیں دے، ہاں ای کریں دے، داہے کا شیطان میں شیطان کو کھلواوے نہ کھلواوے ہوندیاں کتکالیاں کٹے کے نا۔ اگلی روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا آتے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے فل یقول، اس کو چاہیے پڑھے الحمدللہ، اس کا بھائی کہے یا اس کا ساتھی یرحمک اللہ، جب وہ کہے یرحمک اللہ یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تواڈے حال کو صحیح کر دے، ٹھیک ہے، اللہ تو کو ہدایت دے، مسلمان کو دعائیں دے بیٹھا۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں، دو آدمیوں کو چھینک آئی حضور علیہ السلام کا، ایک نے الحمدللہ کہا، دوسرے نے تو ایک رجل نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کو تو آپ نے جواب دیا یرحمک اللہ اور اس کو یرحمک اللہ نہیں فرمایا کہ یہ اس نے اللہ کی حمد نہیں کی، اللہ کی حمد۔ ابو موسیٰ اشعری کیا فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے تم میں سے کسی کو کیا ہے چھینک آئے وہ اللہ کی حمد کرے تو تم شمتو ہو، تم بھی کہو یرحمک اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اللہ کی حمد نہ کرے لا تو شمتو ہو، ٹھیک ہے اللہ۔ اچھا حضرت سلمہ بن اکوع انہوں نے حضور السلام سے سنا ایک آدمی کو چھینک آئی تو یرحمک اللہ آپ نے فرمایا، دوسرے کو آئی تو آپ نے دوسری چھینک آئی فرمایا رجل مزکوم، ایک زکام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں جو 15-16 نیچو تو سوالا کو الحمدللہ الحمدللہ وہ یرحمک اللہ نیچا بھی آخر پہ نسلے دا دوا گن کتوں گن سے دوا دس دے چنگے حکیم کو نمائندے گن ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا، جس واقع تصاوب احدکم، تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو منہ بند کرے علی فمہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ دے۔ شیطان ید کھولو، شیطان داخل ویندے تھی ویندے، شیطان نکا جے منہ اچ وڑ ویندے، دسو چھوٹا جہا شیطان ہے، شیطان دا وڈا سارے منہ اچ، ہاں ٹھیک ہے نا۔ وہ مختلف ایندے چوندے نا آواز دی شکل، وہ کئی شکلوں پہن وہ داخل تھی ویندے، ان دے ڈھیر رستے سمجھے۔ اچھا جی، تو آگے کیا فصل ہے ثانی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے وقت چھینک آئے تو چھینک آپ کو آئی تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے چہرے کو کیا کیا، غطا چھپایا، یا کپڑے کے ساتھ چھپاتے تھے، اور غدا بہا صوتہ، اپنی آواز کو، ٹھیک ہے نا جی، اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ غدا کا کیا معنی لکھا ہے، ہاں حاشیہ نمبر خفا آہستہ غدا، اچھا یہ نہیں جو نیچ جو آوے تو پورے جڑے پیا، ٹھیک ہے نا، ادارے دے اندر آواز سنی جے یہ جی نیچنا، ہاں اللہ خیر کرے۔ جو کیا تھی گئے سائیں کو، یہ سائیں جانن تھے ابو ایوب
روایت فرمائیں جیسے تم میں سے کسی کو چھینک ہے حضور فرمایا الحمدللہ کہے علی کل حال، اور جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، یہ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ابو موسیٰ اشعری کو کیا فرماتے ہیں کہ یہودی چھینک ان کو آتی تھی حضور کے بعد، یرجونا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں دعا دیں یرحمک اللہ، یرحمکم اللہ، یرحمکم اللہ۔ تو فیقول، حضور علیہ السلام یہ نہیں فرماتے تھے ان کے لیے یرحمکم اللہ، آپ فرماتے یہدیکم اللہ، اللہ تو کو ہدایت دے گے، ہدایت دے گے، سمجھے نا؟ ہدایت تو بعد والا سلسلہ ہو سی والا ترتیب نال ہے، ترتیب نال لف نشر مرتب جی۔ ہاں جی آگے حلال بن جو صاف ہیں، ہم حضرت سالم بن عبید چھینک آئی ایک آدمی، اس نے کہا السلام علیکم، آکھنا الحمدللہ، سمجھے نا؟ اون کیا آکھیا تے سالم بیٹھے ہیں آکھے والا تیکو سلام، تیری ماں کو سلام، انہاں کو غصہ لگا جی کو مسئلے دا بھی پتہ کا نہیں، جی صحابی نے وہ چاندی دا برتن ہے تو بتھاڑ دے مارا پانی نہیں، پچھلے سال آیا سے دیکھو آکھیا سے پانی چاندی دے برتن یہ اج ول چاہے انہاں دون دے اتنے مارا برتن منگو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ہوں دعا منگتے ہیں یہ دو حدیثاں، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا اللہ خیر کرے۔ ٹھڈائی دا کا نہیں پیا ہے آج تساں، لسی ہے ٹھڈائی۔ اچھا جی اس نے کیا کہا، ہاں جی رجل جو تھا اس نے غصہ پایا، دیکھو جو میں کو سلام دا کہ تیری ماں کو سلامت۔ اچھا اس نے کہا بہرحال میں نے تو نہیں کہا مگر جو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا آتا سا راجل عند النبی السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا علیک والا امے کا، نبی صحیح میں فرمایا ایک آدمی نیچ دے وقت آکھیا ہاں کیا اچھا کیا کھڑا اتھے تے اتھے آیا کراچی مولوی صاحب باہروں، وہ پکا سنی بریلوی آئی آکھے اساں دا وال جلے وہاں بھی آندا، دیکھو نا وہاں بھی آندا پہ گسا، اساں اوہ دعا پڑھتے ہیں جڑی واش روم لیٹرین پڑھی دی، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ اوہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وعلی امک وعلی، اذا جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہاں ولیقل من یرد علیہ یرحمک اللہ، ولیقل کہے یغفر اللہ لی ولکم، اللہ مجھے بھی بخشے تجھے بھی۔ ہاں جی باقی دو حدیثیں رہ گئی جی، زیادہ تو نہیں، دو یا تین چھوٹی چھوٹی ہیں۔ حضرت عبید بن رفا حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شمت، جس کو چھینک آئے 3 مرتبہ یا زیادہ، تو چاہے تو اس کو پھر جواب دے، اگر چاہے تو نہ، پہلی مرتبہ تو دے دینا۔ اگلی روایت ہے شمت اخاک ثلاثاً، 3 مرتبہ، اگر زیادہ آ جائے زکام، یہ زکام ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اپنا علاج کرائے آگے پھر تو۔ اس کے بعد حضرت نافع راوی ہیں، ایک رجل کو چھینک آئی، حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی، ابن عمر نے کہا نا اقول، میں کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیسا ہاکذا اللہ منا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے نہیں سکھایا کہ ہم کہیں اچھا ہاکذا، لیسا ایسا نہیں، آپ نے سکھایا ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، یہ کہنا چاہیے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ ہاں بھی کیوں غریب ہے حسن؟ سند میں کہیں راوی ایک ہے، اگر 2 ہوتے کیا کہتے اس حدیث عزیز، 3 ہوتے تو مشہور کہتے۔ حدیث حضور علیہ السلام تک پہنچے اس کی سند، یا صحابی تک یا تابعی تک، حضور علیہ السلام تک پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں، صحابی تک پہنچے تابعی تک پھر مقطوع کہتے ہیں، تابعی تک موقوف، ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہے نا شیخین کن کو کہتے ہیں یہ بھی پتہ ہے؟ ہاں سنن کس کو کہتے ہیں، کس کتاب کو جس کی ترتیب